بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوال: ہم لوگوں کی کیا خدمت کیا کریں؟ جواب: سب سے پہلے آپ اپنی خدمت کریں تاکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ غریب جو ہے وہ غریبوں کی کیا خدمت کرے گا؟ جاہل جو ہے وہ جاہل کی کیا خدمت کرے گا؟ پہلے آپ علم حاصل کریں اور پھر جاہلوں کی خدمت کریں۔ جو چیز آپ کو حاصل ہے اس کے ذریعے اس کی خدمت کریں جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو دوسرے کی خدمت کرنے کے قابل بنائیں تو پہلے اپنی خدمت کریں، یعنی خود کچھ حاصل کریں۔ اگر کوئی یہ کرے کہ گھر سے چوری کرے اور جا کے کسی کی خدمت کرائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خدمت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کسی کے کام آ سکیں۔ خدمت کرنا اچھی بات ہے، پہلے اپنی خدمت کرو، پھر اقربا کی خدمت کرو، یتیم کی خدمت کرو، مسکین کی خدمت کرو، راہ کے اندر جو مسافر ہے اس کی خدمت کرو، اور پھر جو چیز آپ کے مزاج میں آئے اس طرح کی خدمت کرو۔ لیکن پہلے خدمت کے قابل بن جاؤ۔ اتنی سخاوت نہ کرنا کہ کل کو کوئی سخی تلاش کرنا پڑ جائے جو آپ کو دے۔ یہ نہ کہنا کہ میں تو خیرات کر کے آیا ہوں، سب کچھ دے آیا ہوں، اب تم مجھے کچھ دو تاکہ میرا گزارا ہو جائے۔ اکثر لوگ ایسے جوش میں آ کے ایسا کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں متوکل ہوں اور پھر استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ بغیر دلیل کے ایسا کام نہ کرنا، بغیر وجہ کے ایسا نہ کرنا۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ ان پر غور کیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ تنہا بھی بیٹھا کریں اور اللہ کو یاد کیا کریں۔ صرف اللہ اللہ کہنے سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ لفظ ہے، اسم ہے، اللہ یہاں تو نہیں ہے۔ آپ کاغذ پر جو اللہ لکھتے ہیں یہ تو اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، یہ تو لفظ ہے اور اس اسم کا عکس ہے۔ لیکن اگر آپ اسم کے عکس کو بھی پکاریں گے تو بات اس ذات تک جائے گی جس کا یہ اسم ہے۔ حالانکہ آپ ذات کو نہیں پکار رہے، آپ لفظ اللہ کو پکار رہے ہیں، مگر اسم سے وہ ذات متاثر ہوتی ہے جس کا وہ اسم ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر بتاتا ہوں کہ ہر ذات اپنے اسم کی حفاظت کرتی ہے، چاہے پکارنے والا جس دور میں ہی ہو۔ مطلب یہ کہ جو بھی ذات بلند ہے اس کا اسم ہمیشہ بلند ہوگا، اور وہ اپنے اسم کو کبھی کمزور نہیں ہونے دے گی۔ پکارنے والے کی مدد ضرور کرے گی کیونکہ اس نے اپنے اسم کو بلند رکھنا ہے۔ آپ نے جس اسم کو پکارا ہے تو وہ ذات مدد کے لیے آئے گی، اس لیے بلند ذاتوں کو پکارنے سے مشکل ٹل جاتی ہے، کیونکہ وہ ذات اپنے اسم کی پکار کے وقت موجود ہوتی ہے۔ اور شہرت کیا ہے؟ اسم کی پکار میں شہرت ہے۔ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کو دیکھا لیکن آپ کے دل میں احترام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ کے دل میں یہ موجود ہے کہ وہاں شجاعت ہے اور فیض ہے، تو یہ خیال رائج ہے کہ وہ بہت بلند ذات ہیں۔
تو یہ اسم کی ایک شہرت اور عزت ہے، وہ اسم اپنے اس عزت اور شہرت سے محروم تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس ذات نے ایک واقعہ کیا ہوا ہے۔ آپ جب انہیں پکاریں گے اور جواب نہ آیا، 1000 بار بھی پکارا مگر جواب نہیں ملا، تو آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو وہ ذات اپنے اثباتی اسم کو نفی نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے آپ جب بھی پکاریں گے تو وہ ذات کہ جس کا اسم ہے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گی، کیونکہ ان کو اپنے اسم کی عظمت درکار ہے، اس لیے آپ اسم کو پکاریں تو ضرور مدد ملے گی۔ صرف پکارنے والے کی لگن ہونی چاہیے اور خلوص ہونا چاہیے۔ صرف پکار جو ہے یعنی ندا جو ہے وہ بذات خود تقرب کی دلیل ہے، حالانکہ وہ ذات نہیں ہوتی تو آپ تنہا بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ اسم کو محبت سے پکارا کرو۔ دنیا کے بکھیڑے آخر ختم ہو جاتے ہیں، ہماری جتنی بھی اشتہا ہے اگر 2 دن گزر جائیں تو بدل جاتی ہے، وقت گزر جائے تو بدل جاتی ہے۔ کسی کو خدا نہ خواستہ بہت بڑا غم ہو، باپ کو بیٹے کا یا بیٹے کو باپ کا، تب بھی چند گھنٹے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے دل تو نہیں کرتا، چلو جی ایک لقمہ ہے کھا لو، پھر تھوڑی دیر بعد وہ غم سمیت سو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی کا غم اتنا دیر پا نہیں ہے کہ نیند پر حاوی ہو جائے، حالانکہ بھوک اور نیند بڑی معمولی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا غم مل جائے جو بھوک اور نیند پر حاوی ہو جائے تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، آپ لوگ کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہا کریں۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، اور جب کبھی کوئی خواہش ہو تو اللہ سے رجوع کیا کرو کہ یا رب العالمین اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے۔ یہ دعا ہمیشہ مانگنی ہے، یہ دعا آپ کرتے رہیں تو اللہ آپ پر بہت مہربانی فرمائے گا۔ ویسے بھی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب مل کے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری وہ آرزوئیں جو تجھے قبول نہیں، ہمیں ان آرزوؤں سے نجات دلا، اور جس بات کا تو بہتر سمجھتا ہے اس کو ہمارے لیے مقرر فرما اور اس کی تمنا ہمیں دے، ہمیں ہماری غلط آرزوؤں سے نجات دے، ہمارے لیے تو صحت مند آرزو مقرر فرما، حالانکہ ہم تیرے راستے پر چل سکیں، اور تیرا یہ راستہ طے ہم نے کرنا ہے، راستہ تیرا ہے اور طے ہم نے کرنا ہے، اس لیے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے پر چلیں۔ تو راستہ اللہ کا ہے اور سفر آپ کا ہے، اس لیے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا راستہ عطا فرمائے، اس کا راستہ آپ کا سفر ہے، اور سفر تو آپ نے کرنا ہی ہے، یا تو غلط سفر نہ کریں یا پھر نیکی کا سفر کریں۔ آپ لوگوں کے لیے سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ پر بہت رحمتیں ہوں، اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیز سامعین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔